أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ولما دخلوا على یوسف، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، آوى الیہ اخاہ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس خاص جگہ دی. قال انی انا اخوک، اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں ان پر تم رنجیدہ نہ ہو. فلما جہزهم بجہازهم، پھر جب یوسف نے ان کے ساز و سامان تیار کر دیے، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو پیالے کو اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی نے آواز دی، ایتھا العیر، ایک قافلے والو، انکم لسارقون، تم البتہ چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نفقد صواع الملک، ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا. ولمن جاء به، اور جو وہ پیالہ لائے گا، حمل بعیر، تو اس کو ایک اونٹ کا بوجھ دیا جائے گا. وانا به زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. قالوا تاللہ، بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، لقد علمتم، البتہ تحقیق تم اچھی طرح جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے. وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم چور لوگ ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ قالوا، انہوں نے کہا، جزاؤ، اس کی سزا یہی ہے، من وجد فی رحلہ، جس کے کجاوے میں وہ مل جائے، فہو جزاؤ، تو اسی کو سزا میں رکھ لیا جائے. کذالک نجزی الظالمین، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا
جو آپ بیتا واقعہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نبی کے اس گھرانے اور فیملی کا امتحان تھا، بہت بڑا ابتلا تھا۔ اور یہ امتحان اور ابتلا بھی ایک دن، ایک ہفتے، مہینے کا نہیں، بلکہ برس برس کے اوپر مشتمل تھا۔ اور اس میں یہی سبق ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ جس طرح جسمانی تربیت کرتا ہے، اسی طرح روحانی اور دینی تربیت بھی کرتا ہے۔ اور نرم گرم جو حالات آتے ہیں، مشکل اور سخت حالات آ جاتے ہیں، ناگوار تر، انتہائی ناگوار تر حالات آ جاتے ہیں، تو ان سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو امتحان اور ابتلا اور آزمائش جان کر صبر اور حوصلے سے رہنا چاہیے، اچھا گمان رکھتے ہوئے اللہ جل شانہ کی ذات پاک پر اچھا گمان رکھتے ہوئے۔ اچھا گمان کیا ہے؟ کہ اس میں میرے لیے دین دنیا آخرت کی نامعلوم کتنی خیر چھپی ہوگی، اس مشکل مرحلے میں جس سے میں گزر رہا ہوں نہ معلوم میری کتنی تربیت ہوگی، اور یہ جو مشکل کڑا وقت میری زندگی میں آیا ہے، نہ معلوم اس کڑے وقت سے گزار کر مجھے کتنا کندن بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہے اچھا گمان، اس سے حوصلہ ملتا ہے۔ اتنی برگزیدہ فیملی ہے، نبی کا گھرانہ ہے، نبی کی فیملی ہے، کوئی عام گھرانہ نہیں ہے۔ اور نبی بھی وہ جن کا باپ بھی نبی اور جن کا بیٹا بھی نبی، بلکہ دادا بھی نبی۔ تو اتنا برگزیدہ گھرانہ ہے اور اتنی بڑی کڑی آزمائش میں آیا ہوا ہے، امتحان اور ابتلا ہے۔ تو یہ کیسے لوگ تھے اللہ کے برگزیدہ اور مقبول اور چہیتے، کہ پھر بھی کتنے صبر، حوصلے، ہمت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو سورہ یوسف کا یہ جو ابتلا اور امتحان سے بھرپور واقعہ ہے، 15 احوال کے اوپر مشتمل، اور یہ 10واں حال ہے۔ ہر حال اپنے تئیں یہی سبق رکھتا ہے، یہی میسج رکھتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے 2 اور 2 4 کی طرح، اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات بھی طے ہے 2 اور 2 4 کی طرح کہ میری ضرورت ہے، میں محتاج ہوں۔ تو پھر خوشگوار حالات ہو تو بھی میری ضرورت، ناگوار حالات ہو تو بھی میری ضرورت، صحت ہے تو بھی میری ضرورت، بیماری ہے تو بھی میری ضرورت، بہار ہے تو بھی میری تربیت، اور میری زندگی میں خزاں آ گئی تو بھی میری تربیت، میٹھا مل رہا ہے تو بھی میری تربیت ہو رہی، اور کڑوا دے دیا تو بھی میری تربیت ہے۔ اچھا گمان رکھے اللہ کی ذات پر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، 'قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ '
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جو لوگ ان مصائب و شدائد میں، ابتلاءات اور امتحانوں میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ کر صبر اور حوصلے کے ساتھ چلتے ہیں، تو کتنا بڑا ان کے لیے پھر انعام ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات بھی رحمت کو کہتے ہیں، رحمت بھی رحمت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو صلوات بھی رحمت ہے، ورحمہ رحمت بھی رحمت ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رحمت کا عام طور پر استعمال ساری مخلوقات کے لیے ہوتا ہے، اور صلوات کا استعمال نبیوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صلوات کوئی خاص رحمت ہے۔ تو یوں کہو کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے عمومی اور خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے مشکل حالات میں صبر اور حوصلے کے ساتھ اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہوئے اچھے گمان کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کی عمومی اور خصوصی رحمتوں کے یہ مورد بن جاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، یہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ صحیح راستہ یہی ہے، غلط سے بچ گئے۔ اگر جزا فضا کی، شکوہ شکایت کیا، ڈپریشن میں چلے گئے تو یہ غلط راستے ہیں، لیکن یہ صبر اور حوصلے والے اولئک هم المہتدون، یہ صحیح راستے پر ہیں۔ تو یہ 10واں حال ہے، اس کا بھی یہی میسج ہے کہ دیکھو کتنی کڑی آزمائش ہے۔ اب وہ 10ویں حال میں کیا آزمائش آئی؟ جب یہ برادران یوسف دوسری مرتبہ آ رہے ہیں غلہ لینے کے لیے، پہلی مرتبہ آئے تھے، پچھلے حال میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ تو ان کی جو پونجی تھی، جو دے کر انہوں نے غلہ لیا تھا، وہ پونجی بھی واپس کر دی گئی تھی، ان کے سامان میں رکھ دی گئی تھی۔ مزید برآں یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حال احوال لے کر تو بتایا کہ وہ بھائی کو پیچھے کیوں چھوڑا، آئندہ اس بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ پھر انہوں نے والد صاحب کے ساتھ بات چیت کی، اور بڑے عہد و پیمان کے بعد والد صاحب تیار ہوئے، اور اس طرح بنیامین اس 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے آئے۔ تو اب جو دوسری مرتبہ آئے، یہ 11 بھائی آ رہے ہیں، پیچھے والدین اکیلے، 11 کے 11 بیٹے اپنے اپنے اونٹ لے کر مصر چلے گئے، پورا گھر خالی ہے۔ تو یہاں جب پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ہر بھائی 2 بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، تو اس طرح 10 بھائی 5 کمروں میں آ گئے، یہ 11واں اکیلا رہ گیا بنیامین، تو اس کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ تو اس طرح بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کی وجہ سے اس کے ساتھ خلوت، تنہائی کا موقع ملا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ساری نوعیت اس کو بتا دی کہ اس طرح بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا اور کہاں سے اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا، اور ان کو بتا دیا میں یوسف ہوں۔ تو بنیامین تو بہت خوش ہو گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ مجھے اب بھائیوں کے ساتھ نہ چھوڑیں، اب نہ بھیجیں مجھے، بہت تنگ تھے ان سے، ان کے رویوں سے۔ لیکن بہرحال اب من جانب اللہ آزمائش یہ ہوئی کہ جب ان سارے بھائیوں کا سامان تیار کر کے ان کو اونٹوں پہ لاد دیا گیا، جو بھی راشن تھا، کھانے پینے کی جو بھی
وہ تھیں چیزیں، تو بنیامین کے کجاوے اور اس کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا گیا. اس کو 17ویں آیت میں سقایا کہا. سقایا پانی کا پیالہ، پانی کا پیالہ. اور آگے اس کو سوال مالک کہا، بادشاہ کا پیمانہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص وہ پیالہ تھا جس کے بارے میں سونے کا، چاندی کا، زبرجد کا ہونا آتا ہے. مختلف روایات ہیں. اور سوال ملک سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کو اس بادشاہ کے ساتھ بھی مناسبت تھی، کوئی نسبت حاصل تھی اس پیالے کو، اس کا ذاتی تھا یا اس نے اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا وہ پیالہ. بہرحال کوئی عام پیالہ نہیں تھا. اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی عام پیالہ نہیں تھا، کوئی خاص قیمتی پیالہ تھا. جبھی تو یہ مسئلہ پیدا ہوا، ورنہ چھوٹا موٹا برتن ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، ادھر ادھر ہو گیا تو کیا ہو. اب وہ جو خاص پیالہ تھا وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. اس کو پتہ بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ. سب کے سامان تیار ہو گئے، لاد دیے، روانہ ہو گئے. روانہ ہونے کے بعد پیچھے سے کسی نے آواز دی اور انہوں نے کہا کہ قافلے والوں، تم چور معلوم ہوتے ہو. تو بھائی ہم کہاں چوری کریں گے؟ کیا ہوا؟ کیا چیز گم ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ نہیں مل رہا، اور ہو نہ ہو وہ تمہارے پاس ہے. اور اعلان کرنے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو اس پیمانے کو لائے گا تو اس کو انعام کے طور پر 1 اونٹ کا پورا غلہ اس کو انعام میں دیا جائے گا، اور اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں دلواؤں گا. تو انہوں نے پلٹ کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم، یہ بات تو تمہیں بھی بخوبی معلوم ہے کہ ہم یہاں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے. انسان ہے، اس کے رویوں سے، طور طریقے سے، رہن سہن سے اور اس کی حالت سے، کیفیت سے یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے. تو ہم جس مشکل سے دوچار ہیں اور اتنے دور سے ہم غلے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم فساد کے لیے نہیں آئے. اور پھر جو ہمارا پیچھے گھرانہ ہے وہ بھی کوئی چوروں کا گھرانہ نہیں ہے، اچھی فیملی، اچھا خاندان اور اچھے لوگ ہیں. ہم چور تو ہے نہیں. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہو یا نہیں ہو، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری بات سچ نہ نکلی اور یہ پیمانہ اور یہ پیالہ تمہیں سے برآمد ہوا تو پھر سزا کیا ہوگی؟ ان کا سزا یہی ہے کہ جس کے سامان سے وہ برآمد ہو، سزا کے طور پر اسی کو لے لیا جائے. ہمارے ہاں تو ظلم کرنے والے کو یہی سزا دی جاتی ہے. یعنی جو چور ہے، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی ہے کہ چور کو پکڑ لو، جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بن گیا، بس وہ اس سے بیگار لے گا. لہذا جس کے سامان سے پیالہ نکل جائے، برآمد ہو جائے، تو اس کو پکڑ لو، اس کو رکھ لو. اس کے بعد یہی سزا ہے اس کی. کہتے ہیں کہ وہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا قانون یہ نہیں تھا. اس کا قانون تو یہ تھا کہ چور کی پٹائی ہو. لیکن ان سے پوچھوایا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، اور اس
کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے، تو اس لیے انہی سے پوچھوایا، انہوں نے ہی بتایا، اور یہ سزا انہی کی طرف سے طے ہو گئی۔ اب سب کے سامان کی تلاشی شروع ہوئی، اور کرتے کرتے جو ہے وہ بنیامین کی باری آئی تو اس کا سامان کھول کر دیکھا پیالہ مل گیا۔ اس طرح بنیامین کو لینے کا ان کے پاس موقع ہاتھ میں آ گیا، اور یہ سارے بھائیوں کا پھر آگے پھر تفصیل آتی ہے۔ اب یہ ایک آزمائش ہو، نئی آزمائش۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک یوسف علیہ السلام کی آزمائش تھی، سال سال سے وہ غائب ہیں، بچے تھے جب ان کو کنویں میں پھینکائے تھے، وہاں سے جوان ہوئے، جوان ہو کر پھر وہ زلیخا کا جو واقعہ اور امتحان ہوا اس میں، پھر اس کے بعد جیل چلے گئے، برسا برس جیل میں رہے، پھر وہاں سے یہ عزیز مصر یہ حکومت میں آئے۔ تو اس طرح سال کا وہ امتحان ایک بیٹے کا پہلے تھا، اور اس کے بعد وہ زخم بھرے نہیں تھے، وہ صدمہ ختم نہیں ہوا تھا، اور اس باپ کا وہ دکھ وہ ختم نہیں ہوا تھا، ان کی آنکھوں سے وہ جو آنسو تھے وہ خشک نہیں ہوئے تھے، کہ اوپر سے دوسرے بیٹے کا صدمہ بھی ہو گیا۔ کتنی بڑی ابتلا ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے۔ یہ بولنا تو آسان ہے، لیکن جن پر گزری ہوگی تو کتنا بڑا یہ، اور یہ بھی دن ہفتہ مہینے کا نہیں، کتنا بڑا امتحان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پیالہ خود ان کے سامان میں رکھ کر تو ان کو چور کیوں کہا؟ وہ تو بظاہر بے گناہ ہے، تو بے گناہ کو چور کہنا یہ تو بہتان ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے کہ خود ہی پیالہ رکھا اور خود ہی ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ چور ہو۔ تو یہ کیسے ہوا؟ کیوں ایسا کیا؟ دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو یہ تو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اس کو اپنے پاس رکھا، لیکن آخر ان کو یہ تو معلوم ہے کہ باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی، پیچھے گھر میں کیا صورتحال ہوگی۔ اتنا تو ایک عام آدمی کو بھی خیال ہوتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے یہاں ہوں تو پیچھے گھر میں کیا دکھ کی اور کیا غم اور صدمے کی کیفیت ہوگی، اور ان والدین پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر بھی انہوں نے بھائیوں کو نہیں بتایا کہ والد کو اطلاع کر دینا، تاکہ والد کو کیا ہو جائے؟ اطمینان ہو جائے، پتہ چل جائے۔ تو انہیں ایسی کوئی خبر نہیں ہونے دی کہ بھائیوں کو پتہ چل جائے، یا بھائیوں کو انہوں نے پیغام دیا ہو کہ یہ سامان لے جاؤ اور ابا کو کہنا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، یہاں موجود ہوں۔ ایسا بھی نہیں کیا، حالانکہ ان کے سامنے تھا کہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ اچھا، بجائے اس کے کہ ابا کو اطلاع کرتے، ایک بھائی کو اور اپنے پاس رکھ لیا، تو والد کے دکھ اور صدمے میں، امتحان میں اور کیا ہو گیا؟ اور اضافہ بھی کر دیا۔ تو یہ ایک چبھن سی اور ایک اشکال سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کیوں ہوئی، ان کو چور کیوں کہا، خود ہی پیالہ رکھ کے چور بھی کہہ دیا، اور باپ کا امتحان ختم کرنے کے بجائے اور بڑھا دیا۔ تو چور کی جہاں تک بات ہے تو اس کی ایک دو توجیہ تو یہ کی گئی، ایک توجیہ تو یہ کی گئی کہ وہ یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا تھا
جو عملے کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ خود ہی رکھا ہے۔ دوسری توجیہ یہ کی گئی کہ ان کو چور اس پیالے کے حوالے سے نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو چور جو کہا گیا تو وہ اس معنی کے کہا گیا کہ تم نے بچپن میں بیٹے کو باپ سے چرا کر لے گئے ہو تو اس لیے تم چور ہو، یعنی مجھے یوسف کو باپ سے چوری کر کے لے گئے تو اس معنی میں ان کو چور کہا۔ بہرحال یہ دو توجیہ ہیں، لیکن وزنی اور جاندار جو توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ من جانب اللہ ان کو حکم تھا اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ تدبیر سکھائی گئی تھی، اور یہ ایک تکوینی معاملہ تھا۔ چنانچہ آگے آیت میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہے کذالک کدنا لیوسف، کہ یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی تھی۔ اس لیے جب اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا اور تکوینی حکم تھا تو اس میں بظاہر ہماری سوچ کے اعتبار سے صحیح نہ ہو، در حقیقت وہ صحیح ہوتا ہے۔ اس کی مثال موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے جو سورہ کہف میں آیا ہے کہ بچے کو قتل کر دیا، کشتی کو کیا کیا، کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا اور الٹا ان کی کشتی کو توڑ بھی دیا۔ تو وہ جو خضر علیہ السلام نے جو کام کیے تھے وہ اللہ کے تکوینی کام تھے، اور یہ جو ہمارے علم اور سمجھ کی جو دنیا ہے، اس دنیا کے پیچھے ایک اور جان ہے جو تکوینی جان ہے، وہ اللہ کے امر کو کہتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام کے واقعے میں ایک جھلک اس کی دکھائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسانی سمجھ اور انسانی علم بہت محدود ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، جبکہ اللہ کا علم اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اور اللہ کے علم کے اعتبار سے وہ صحیح ہے۔ اس لیے تقدیر پر کبھی اعتراض نہ کر جاتے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میری سمجھ ہے ہی کتنی، تو تقدیر پر اعتراض نہ کرے اور جزا فضا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر کیا رہے، راضی رہے، اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ انہوں نے جو ان کو چور کہا تو اللہ کے حکم سے کہا، اس لیے اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا یہ کہ والد کو اطلاع نہیں کی، اطلاع کے بجائے والد کے امتحان کو اور بڑھا دیا، یہ بھی من جانب اللہ حکم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم کے کیا تھے، پابند تھے۔ جب اللہ کے حکم اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا تو اس لیے انہوں نے والد کی رعایت نہیں کی، اللہ کے حکم کی رعایت کی۔ تو یہ ایک مستقل ایک بہت بڑی دینداری کی ایک صورت سامنے آتی ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی میں باپ کا تعلق بھی کیا کیا، قربان کیا، اللہ کا حکم پورا کیا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جتنا آدمی دیندار ہوتا ہے اتنا اس کا دل رحم دل ہوتا ہے، یہ ضابطے کی بات ہے۔ دیندار انسان بے رحم نہیں ہو سکتا، جو جتنا تقوی والا اور جتنا دیندار اور نیک ہوگا اتنا وہ رحم دل ہوگا، اس کے دل میں رحم ملے گا۔ تو یوسف علیہ السلام تو نیک کیا، وہ تو نبی ہیں، تو ان کے دل میں کتنی شفقت اور رحم دلی ہوگی۔ تو یہ ایک اور مستقل ایک بہت بڑا امتحان ہے، امتحان کے اندر یہ امتحان ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے باپ کی شفقت، باپ کی محبت، باپ کا تعلق، باپ کے لیے رحم دلی، ان سارے جذبات کو بھی قربان کر کے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کہتے ہیں امی کو تکلیف نہ ہو، نماز رہنے دو، بس نماز پڑھیں گی تو کیا ہوگی، تکلیف ہوگی، پر رہنے دو بس۔ تو ہمیں ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کی خیر خواہی وہ
غالب آ رہی ہے اور اللہ کا حکم وہ چھوٹا ہو گیا، کہا نماز بھلے رہ جائے بس ماں کو تکلیف نہیں۔ تو اس امتحان میں ہم کیا ہو گئے؟ تو رہ گئے۔ جب ہمارے آپس کے تعلقات آتے ہیں تو اللہ کا حکم وہ نیچے ہو جاتا ہے اور یہ تعلق اوپر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جن کے سامنے یہ بہت بڑا امتحان تھا، پھر بھی مجال ہے کہ انہوں نے اشارہ بھی انہیں دیا ہو، اشارہ تو کر دیتے۔ اللہ کے حکم کی اتنی پابندی کہ بھائیوں کو اشارہ تک نہیں ہونے دیا، کیوں؟ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں دی تھی۔ اللہ، یہ ہے دینداری اور یہ ہے تقوی اور یہ اللہ کے حکموں کی پاسداری اور پابندی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنے حکموں پر چلنا نصیب فرمائے، ہم بھی اسی کے ہیں اور جو ہمارے ہیں وہ بھی اسی کے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی اور ہماروں کو بھی، ہم سب کو مل جل کر اپنے حکموں کی پابندی والی زندگی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا